الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام سادات کرام، مشائخ عظام، ارباب علم دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی عظیم الشان کانفرنس کنونشن اسلام آباد کی اس سرزمین پر انتہائی عام مقصد کے لیے منعقد ہوا ہے. کیونکہ وقت انتہائی قلیل ہے جو مجھے موضوع دیا گیا تھا، اب میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک طویل کلام تھا، بہت سے انتہائی عام خطابات رہتے ہیں. میں انتہائی مختصر بات کرتے ہوئے چند معروضات پیش کر کے موضوع کو چھوڑتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا کہ آج اسلام آباد میں جو یہ کنونشن ہے، ارباب اقتدار کو، باب اختیار کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ چند مہینے پہلے پاکستان کی اس سرزمین کو جس آگ کی طرف جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آل و اصحاب کے نام پر قوم کو تقسیم کر کے جس آگ میں جھونکنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس آگ پر بروقت قابو نہ پایا گیا، اس کو اسی جگہ پر نہ روکا گیا، تو وقت دور نہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں ہمیں شام اور لیبیا جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے. اسی شہر اقتدار میں ایک شخص نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں انتہائی رقیق جملے بولے، آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے، اور اس سے پہلے ایک شخص نے مخدوبہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں وہ الفاظ کہہ کر ایک راستہ کھولا کہ آج 3 مہینے ہو گئے ہیں کہ ہر شخص اٹھتا ہے اور ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں وہ جملے بولتا ہے جو کوئی ایمان والا برداشت ہی نہیں کر سکتا. اگر اس پر قابو نہیں پایا جاتا، اور میں یہ علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک انتہائی اہم درخواست کرتا ہوں. اسی دوران ابھی مجھے ملا کہ چند ہفتے پہلے ہمارے اس شہر اقتدار میں ایک نیا قانون بھی بنا ہے، اور اس نئے قانون میں مدارس مساجد کے حوالے سے کیا چیز ہے اس پر بھی آپ نظر رکھیں. کیونکہ بہت سے ایسے قوانین ایسی آڑوں میں بنائے جا رہے ہیں تاکہ دین کی آواز مٹ جائے، دب جائے، ہم کہیں آپس میں لڑتے نہ رہیں، یہاں جگڑتے نہ رہیں، اور یہ دین کا جو باغ ہے اسے ویران کرنے والے اپنی سازشیں نہ کھیل جائیں. ہمیں اتحاد کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اتفاق کی ضرورت بھی ہے، ہمیں سارے کو آپس میں مل بیٹھ کر ایک لائے عمل بنانے کی ضرورت بھی ہے. اگر وہ لائے عمل نہیں بنتا تو آنے والی نسلیں ہمیں تانا بھی دیں گی اور ہم پر گلہ بھی کریں گی کہ آپ لوگوں نے بروقت یہ اقدامات کیوں نہ کیے. کیونکہ جس طرح عالمی دنیا ہمارے مساجد کے خلاف ہے، ہمارے نظام تعلیم کے خلاف ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ اب بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں. انہیں یہ حالات چاہیے ہیں جب ملک میں ہر ایک آپس میں دست و گریباں ہو، آپس میں لڑنا چاہ رہا ہو، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو، تاکہ یہ یکجہتی ختم ہو جائے اور ہم سب کا اکیلے اکیلے شکار کھیل لیں. کیا یہ علماء نہیں جانتے؟ یہ اقتدار والے اگر پڑھ کے بیٹھے ہیں تو یہ بھی سمجھ رکھتے ہیں کہ آپ کی جو تھیوری
قواعد، اپنے اصول و ضوابط مسلط کر دو۔ اس لیے انتہائی میں تمام ہمارے قائدین یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، ان سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ آنے والے حالات اس ملک کے لیے آپ زیادہ ہم سے سمجھتے ہیں، جس طرف یہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں، ہم ان حالات میں اس ملک کے لیے کوئی اچھا ایسا کام کر لیں جس سے آج الحمدللہ عظیم صحابہ کی عظمت کے لیے، آل نبی کی عظمت کے لیے سارے یکجا ہیں۔ یہ چہرے آپ دیکھ لیں، کوئی کراچی سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، سارے اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ملک ہے تو ہمیں اسلام کی آزادی بھی ہے۔ اگر یہ ملک انتشار کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر شاید ہمیں اپنے عقائد پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے، لہذا امن کے ساتھ ہم نے ان بدبختوں کا راستہ بھی روکنا ہے اور اس ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ کرام، بلکہ ان صحابہ میں سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت علمی طور پر کسی تعارف کی محتاج نہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ڈیوٹی یہ دی کہ جہاں پر سرکار ہوتے تھے آپ وہاں خدمت پر مامور ہوتے تھے۔ آپ کو لوگ یاد یہ سوالے سے کرتے تھے کہ وہ شخص ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے نالین کی حفاظت کرتے ہیں، ہر جگہ ساتھ ہیں۔ لیکن سیدہ پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اگر اس دور کے لوگوں کو مکمل علم نہیں ہے تو آج 1400 سال بعد کوئی کہتا ہے کہ میں سارا جانتا ہوں، مجھے پتا ہے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو یہ کسی طور پر درست نہیں ہو سکتا۔ میں مختصر بات عرض کرتا ہوں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا ایک خاص خصوصیت حاصل ہے جو کائنات میں باقی تمام خواتین کو، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے تو ہے امہات المومنین کو، لیکن باقی کسی کائنات میں کسی عورت کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، ایک انتہائی عام مسئلہ ہے کہ اگر زوجہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے، روح کا تعلق جسم سے جدا ہو جاتا ہے، تو کیا خاوند اسے غسل دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہ خاوند کیا اس کو چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا؟ اب شوافے نے، اصحاب ثلاثہ نے، انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ بھائی بالکل غسل دیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت مولا مرتضیٰ نے بھی تو حضرت بی بی پاک کو غسل دیا تھا، اِنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فاطمہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ دے سکتے ہیں تو آج کوئی امتی کیوں نہیں دے سکتا، لہذا جائز ہے۔ تو ہمارے امام اعظم نے استدلال کیا کیا؟ کہا باقی عورتوں کو بی بی پاک پر قیاس نہ کرو، ان کی زندگی کے اور موت کے معاملات مختلف ہیں، اصول مختلف ہیں، اور رسول اللہ کی لاڈلی کے لیے اصول مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کیا اصول ہے؟ آپ نے استدلال کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنے رشتے ہیں سارے تعلق یہ قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے الا سببی و نسبی، لیکن جو میرا خون ہے اس کا رشتہ قیامت والے دن بھی قائم رہے گا۔ حضرت میں عبداللہ بن مسعود کی بات کرنے لگا تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آگے آ کر کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو یہ مسئلہ کبھی نہیں سنا تھا کہ خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ مولا مرتضیٰ کے پاس آئے تو آپ نے کہا اما علمتا، کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ سرکار نے کیا کہا تھا عبداللہ؟ رسول اللہ نے فرمایا ان فاطمہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ ارے یہ مقام زوجیت جو ہے تمام فقہاء اناس نے لکھا ہے کہ یہ ان کی زوجیت باقی ہے، موت سے بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ باقیوں کے لیے مسئلہ اور ہے، سیدہ طیبہ کے لیے اور ہے، ان کا نکاح موت سے بھی ختم نہیں ہوا۔ اور اس لیے میں عرض کرتا ہوں اگر مولا مرتضیٰ پہلے چلے جاتے، جس طرح امہات المومنین کے لیے نکاح جائز نہیں تھا، سیدہ طیبہ کے لیے بھی جائز نہیں تھا۔ آپ اس مقام و مرتبے پر ہیں، آپ کو وہ نسبت حاصل ہے کیونکہ آپ کا نکاح باقی تھا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدہ طیبہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے
ہمیں بہت سوچ کر بات کرنی چاہیے. اور ایک آخری روایت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آخری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ میں اختلاف ہوا. ہم یہ کہتے ہیں نا آج ہم نے ہر مسئلے میں اگر ایک جانب ثواب ہے تو دوسرے کو خطا پر کہنا ضروریات دین میں سے ہو گیا ہے. اگر اس کو خطا پر نہیں کہیں گے تو شاید ضروریات دین کا انکار ہو جائے گا. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسئلہ میں حضرت عمر کے ساتھ اختلاف ہوا تو آپ نے انہیں یاد بھی کرایا. امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا, بارگاہ رسالت میں آئے تھے, رسول اللہ نے یہ مسئلہ ایسے بیان کیا تھا. حضرت عمر نے کہا اتق اللہ, اے عمار خوف خدا کرو. اب میں آپ کو محبت والی بات کرنے لگا ہوں. صحابی رسول ہیں, نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز اگر پانی نہ ملے تو تیمم کے ساتھ جائز ہے یا نہیں ہے اگر کوئی جنبی ہے. تو اب حضرت عمار نے حضرت عمر کی بات سے اختلاف تو تھا لیکن طریقہ کیا اختیار کیا کہ کیا اس کے بعد 3 مہینے رسول اللہ کے صحابی کو خطا پر کہنا تھا, کیا کانفرنسیں کرنی تھی کہ میرا مسئلہ درست ہے اور حضرت عمر نے جو بیان کیا ہے وہ درست نہیں ہے. تو حضرت عمار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو عرض کی, اے خلیفۃ المومنین میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا امیر المومنین ان شئت لما جعل اللہ علیہ من حقک, آپ کا ہم پر کوئی حق ہے تو کیا صرف آل محمد کا ہی کوئی حق نہیں رہا جن کے لیے رسول اللہ بار بار کہتے رہے اذکرکم اللہ فی آل بیتی, بار بار کہتے رہے یاد رکھنا بھول نہ جانا. تو بخاری مسلم کی روایت ہے, حضرت عمار کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ کا ہم پر حق ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں لا احدث بی احدا, میں یہ روایت ہی کسی کو بیان نہیں کروں گا, خطا کر کہنا تو دور کی بات ہے. اگر آپ بات کریں گے تو میں تو کسی کو خطا پر کہنا آپ کو تو بہت آگے کی بات ہے, میں یہ مسئلہ ہی چھوڑ دوں گا. تو ہمیں حضرت عمار سے ہی کوئی تعلیمات حاصل کر لینی چاہیے کہ ہم بی بی پاک کے بارے میں کیا کانفرنسیں کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس موضوع کو سمجھنے اور ادب کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.